کے بعد برانڈن مقامی پرنٹر سے ملا جنہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ڈرافٹ کی 3000 کاپیاں چھاپ کر بدھ کے دن سحپیر کو دے دیں گے۔ پوری طرح مطمئن ہو کر برانڈن دفتر واپس آیا اور کیرن کو بتایا کہ وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے۔ اتوار کے دن تمہاری مصروفیت کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت بھی ہوگی۔ تم نے کسی سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہے؟ کیا تو ہے، مگر کوئی پرواہ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، کیرن نے جواب دیا۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، پاپا بہت خوش ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب تم چاہو تو چھٹی کرو، مجھے ابھی کچھ لوگوں سے ملنا ہے، اب کل ملاقات ہوگی۔ برانڈن نے کیرن کو جاتے دیکھا اور اس کی مستانہ چال نے ایک مرتبہ پھر اس کے جذبات میں ہلچل مچا دی۔ ایک بار پھر اس کے جانے کے بعد دفتر خالی خالی سا لگنے لگا۔ وہ گھر پہنچا تو بیٹی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، لیکن اسے آتے دیکھ کر بند کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری مگر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ کیا تم یہ کپڑے پہن کر آفس گئے تھے؟ ہاں، یہ نئی جاب کا نیا منظر ہے، برانڈن نے ہنس کر جواب دیا۔ گھر میں بیر ہے؟ مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ کھانا میز پر رکھا ہے، کیرن نے اشارے سے بتایا۔ میں بیر لاتی ہوں۔ برانڈن کھانا کھانے لگا۔ بیٹی بیر کا ایک گلاس لے کر آئی اور میز پر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں، اب بتاؤ، اس نے کہا۔ کھانا کھاتے ہوئے برانڈن نے بیٹی کو دن بھر کے کام کی تفصیل بتائی، مگر اس نے کیرن کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ وہ آنے والے اتوار کو مصروف رہے گا، کیونکہ اتوار کا دن ان دونوں کے ساتھ رہنے کے لیے مخصوص تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ بات وہ سب سے آخر میں بتائے گا۔ میں نے ایک دن میں $195 کمیشن کمایا ہے، کہو کیسا رہا؟ بہت عمدہ، میں جانتی تھی تم ضرور کامیاب ہوگے، مگر تم نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ جب میں دفتر پہنچا، اور کیا بتاؤں کہ دفتر کتنا بیکار ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے وہاں کے ماحول کے مطابق لباس نہیں پہنا ہے۔ پھر کیرن آئی تو دیکھا کہ اس نے بڑے معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چنانچہ میں گھر واپس آیا اور یہ سوٹ پہن لیا۔ کیرن کون؟ اسٹن ووڈ کی بیٹی، برانڈن کرسی کھسکاتے ہوئے بولا۔ تم نے حسب معمول کھانا بہت اچھا پکایا تھا۔ میرے خیال سے اب آرام کریں، بہت دیر ہو گئی ہے، اور ہم دونوں کو کل پھر ایک مصروف دن کا سامنا ہے۔ مجھے کیرن کے بارے میں بتاؤ۔ بیٹی نے اٹھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ وہ اپنے باپ کی طرح ہے، سخت مزاج اور چالاک۔ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ وہی ماڈرن ٹائپ لڑکی، برانڈن نے دانستہ سرسری لہجے میں کہا، جنہیں تم عام طور پر دیکھتی ہو۔ ویسے ہی کپڑے، چست جینز، ٹی شرٹ، الجھے الجھے بال، مگر اسمارٹ بہت ہے۔ خوبصورت ہے؟ ہاں، ذرا عام سے انداز میں، برانڈن نے جواب دیا، اور وہ بات بھی کہہ دی جسے اب تک روکا ہوا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا ہنی، وہ اسکول میں جو میٹنگ رکھی ہے نا، وہ اس اتوار کو 4 بجے سحپیر کو ہوگی۔ اس اتوار کو؟ بیٹی نے چونک کر اسے گھورا۔ تمہارا دماغ کہاں ہے؟ بھول گئے اس اتوار کو میری کی شادی کی سالگرہ ہے۔ برانڈن کو کچھ یوں ہی سا خیال آ رہا تھا کہ اس اتوار کو کوئی پروگرام ضرور ہے، مگر وہ اسکول کی میٹنگ کے نتائج کے بارے میں اتنا پر امید اور پرجوش تھا کہ میٹنگ کے بارے میں سوچتے ہوئے سب کچھ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں بالکل بھول گیا تھا، مجھے افسوس ہے، مگر اسکول کا ہال اتوار کے علاوہ کسی اور دن خالی نہیں مل سکتا تھا۔ مگر تم میری کی دعوت کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی کی بڑی بہن تھی، سب پر حکم چلانے کی عادت رکھنے والی اور اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ سوچنے والی۔ برانڈن اسے سخت ناپسند کرتا تھا، اور اس کا شوہر جو ایک کارپوریشن میں قانونی مشیر تھا، برانڈن کے خیال میں دنیا کا سب سے بور آدمی تھا۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ دونوں اپنی شادی کی 10ویں سالگرہ منا رہے تھے۔ اسے اور بیٹی کو دوپہر اور شام دونوں وقت کے کھانے پر مدعو کیا گیا تھا۔ رات کو ڈنر کے بعد آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہونا تھا۔ پراسپیکٹس پریس میں دے دیے گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اتوار کی میٹنگ ملتوی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، تم فارغ کب تک ہوگے؟ بیٹی نے افسردگی سے پوچھا۔ میٹنگ تو 4 بجے شروع ہوگی، کتنا وقت لے گی یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا، پھر بھی امید ہے کہ 7 بجے تک ضرور ختم ہو جانی چاہیے۔ تب تم آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے آ سکتے ہو، بیٹی خوش ہو کر بولی۔ برانڈن نے میری اور اس کے شوہر جیک کی بور باتوں کے بارے میں سوچا۔ ان کے دوست بھی سب ایسے ہی تھے، مگر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ضرور آ سکتا ہوں، تم جاؤ گی؟ جاؤ گی کیا مطلب؟ مجھے تو جانا ہی ہے، پارٹی نصف رات تک چلتی رہے گی، تمہیں ضرور آنا چاہیے، ورنہ میری اور جیک کو بڑی مایوسی ہوگی۔ میں میٹنگ ختم ہوتے ہی آنے کی کوشش کروں گا۔ برانڈن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں میری اور جیک کو تمہاری مصروفیت کے بارے میں بتا دوں گی۔ بیٹی کچھ مطمئن ہو گئی، وہ یہ سن کر ضرور خوش ہوں گے کہ تم انچارج بن گئے ہو۔ وہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔
کیا تم آئندہ اتنی ہی دیر سے آیا کرو گے؟ امید تو نہیں، مگر اس کا اندازہ بھی میٹنگ کے بعد ہوگا۔ اگر میٹنگ کامیاب ہو گئی تو ظاہر ہے مجھے زیادہ دیر تک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ دونوں کچن میں گئے اور برتن وغیرہ سمیٹنے اور صاف کرنے لگے۔ اگر تمہیں اتنی دیر تک کام کرنا پڑا، بیٹی نے کہا، تو میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکوں گی۔ بلا وجہ فکر مند نہ ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ زیادہ دیر تک کام نہ کیا جائے، پھر یہ میرے لیے ایک اچھا چانس ہے۔ ابتدا بہت حوصلہ افزا ہوئی ہے، جیسا کہ تمہیں بتایا، ایک ہی دن کا کمیشن $195 بن گیا ہے۔ روپیہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، مگر کام تو بہت آتا ہے نا۔ بستر میں بیٹی تو جلدی سو گئی، مگر برانڈن دیر تک جاگتا رہا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا، مگر کیرن کا پرشباب خوبصورت جسم اس کے خیالات پر چھایا ہوا تھا۔ اسے اپنے تصور سے باہر نکالنے میں اسے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اسکول کی میٹنگ فلاپ ہو گئی۔ برانڈن کو ہال میں قدم رکھتے ہی اس کا احساس ہو گیا تھا، جہاں چند ہی گورے اور سیاہ فام والدین کرسیوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے، جبکہ وہاں 500 افراد کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ ڈائس پر کھڑے ہو کر برانڈن نے شمار کیا تو صرف 34 افراد تھے، لیکن اپنی مایوسی پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی تقریر شروع کی اور ناظرین کو بچوں کی انشورنس کے مفید نکات بتائے۔ یہ تقریر 10 منٹ میں ختم ہو گئی، جس کے بعد اس نے سوالات کی دعوت دی۔ سوالات کیے گئے، جن کا اس نے سمجھداری سے جواب دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی قائم رہی، پھر ایک سفید فارم ٹرک ڈرائیور نے اٹھ کر انشورنس کی حمایت کرتے ہوئے ایک پالیسی خرید لی۔ دوسروں نے بھی اس کی تقلید کی۔ 4:30 بجے تک 28 پالیسیاں لی جا چکی تھیں۔ باقی 6 نے کہا کہ وہ اس بارے میں مزید کچھ غور کرنا چاہتے ہیں۔ 4:45 بجے میٹنگ ختم ہو گئی۔ جب لوگ چلے گئے تو اسکول کا پرنسپل بائرنس برانڈن کے پاس آیا۔ شاید تمہیں مایوسی ہوئی ہو، وہ بولا، مگر یقین مانو یہ ایک اچھی کامیابی ہے۔ میں ان لوگوں کو بخوبی جانتا ہوں، یہ میٹنگز کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے حاضرین کی تعداد کم تھی، لیکن جو 34 افراد آئے تھے وہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ افراد تمہارے سیلز مین بن جائیں گے۔ جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے وہ دوسروں کو سمجھائیں گے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ایسا ہی کریں۔ یہاں سی کارپ میں سب ایک دوسرے کے قریبی پڑوسی ہیں۔ یہ بات جلد ہی سب میں پھیل جائے گی اور اتنی انشورنس پالیسیاں فروخت ہوں گی کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ برانڈن نے بائرنس کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کیرن کے ساتھ اسکول سے باہر نکل آیا۔ میرا خیال ہے پرنسپل ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، برانڈن بولا، یہ ناکامی ایک بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ کیرن نے بھی اس خیال کی تائید کی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ کیرن نے سادہ سے ہرے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ برانڈن نے نیلے رنگ کی ہلکی سی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ یہ جیکٹ اس نے حال ہی میں خریدی تھی۔ اس میں گولف کی گیند جیسے چھوٹے چھوٹے بٹن لگے تھے۔ گزشتہ 5 دن بڑی تیزی سے گزر گئے تھے۔ ایلک ہیام، سیلز ڈائریکٹر، 2 مرتبہ معائنے کے لیے آیا تھا۔ برانڈن دل ہی دل میں کیرن کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ کر حیران بھی ہوا۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ کیرن کی خوشنودی چاہتا ہے۔ بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیرن اپنے ٹائپ رائٹر اور ایئر کنڈیشنر سے مطمئن تو ہے، اور کیرن اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اسی دوران برانڈن کاروباری افراد سے مل کر انشورنس پالیسی متعارف کرا چکا تھا، مگر اسے ان لوگوں سے اچھے بزنس کی توقع نہیں تھی، کیونکہ ان میں بیشتر پہلے ہی کسی نہ کسی نوعیت کی انشورنس کرا چکے تھے۔ لیکن کچھ اور ہو نہ ہو، اس طرح حلقہ تعارف میں اضافہ ضرور ہو رہا تھا، اور بہت سے دکانداروں وغیرہ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ جب ان کی موجودہ پالیسیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ پیراڈائز انشورنس کارپوریشن سے رجوع کریں گے۔ کیرن زیادہ تر دفتری کاموں اور ریکارڈ کی تیاری میں مصروف رہی تھی، اس لیے دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت کی نوبت نہیں آئی تھی۔ برانڈن ایک طرح سے مطمئن تھا کہ کیرن کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق نہیں تھا، لیکن راتوں کو وہ کیرن کے بارے میں ضرور سوچتا۔ جمعے کے دن آفس بند ہونے کے بعد برانڈن اپنے باغ میں مصروف رہا۔ شام میں وہ اور بیٹی پکچر دیکھنے چلے گئے۔ رات کا کھانا بھی باہر ہی کھایا۔ کیرن نے کہا تھا کہ وہ ہفتے کا دن اپنے باپ کی کشتی پر گزارے گی، کیونکہ اسے اپنے باپ کے دوستوں سے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے وہ موقع پا کر پارٹی سے کھسکنے کی کوشش کرے گی۔ اتوار کی صبح بیٹی سالگرہ کی دعوت میں شریک ہونے اپنی بڑی بہن کے گھر چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر برانڈن کو تاکید سے کہا کہ وہ کم سے کم آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے ضرور آئے۔ اب چونکہ اسکول کی میٹنگ 4:45 بجے ہی ختم ہو گئی تھی، تو برانڈن یہ سوچ کر بور ہو رہا تھا کہ اب اسے فورٹ لوڈرڈیل جانا پڑے گا، جہاں میری کا گھر تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کیرن نے پوچھا، کیا تم گھر میں چھوٹی موٹی مرمت وغیرہ خود کر لیتے ہو؟
हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? ब्रॉन्डन ने चौंक कर सवाल किया। बस यूं ही। तुम्हें तो शायद इस वक्त कहीं जाना है, इसलिए 2 घंटे का वक्त नहीं निकाल सकोगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। ब्रॉन्डन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। मुझे जाना जरूर है, मगर 8 बजे तक भी जा सकता हूँ। क्या तुम्हें कुछ काम है? मैं चंद दिन पहले अपने साहिली केबिन में मुंतकिल हुई हूँ। अलमारियों के तख्ते लगाना बाकी हैं। तुम लगा सकते हो? अरे, मैं तो तख्ते लगाने में माहिर हूँ। मगर क्या तुम्हारे पास कोई साहिली केबिन है? हाँ, मगर सिर्फ वीकेंड के लिए। कैरन ने जवाब दिया। कल रात मैं पापा और उनके दोस्तों से जान छुड़ाकर वहीं चली गई थी। बहुत अच्छी जगह है, मगर अलमारियों में तख्ते लगना जरूरी हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ब्रॉन्डन के दिमाग में खतरे की सुर्ख रोशनी जलने लगी। उसे बेटी का ख्याल आया। सोचा कि कैरिन से कोई बहाना करके पार्टी में चला जाए, मगर कोई बहाना याद नहीं आ रहा था। कैरिन एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देख रही थी। फिर सुर्ख रोशनी बुझ गई और हरी बत्ती जल उठी। मैं तख्ते लगाने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या जरूरी औजार मौजूद हैं या इन्हें लेने मुझे अपने घर जाना पड़ेगा? मेरे पास सब कुछ है। आओ चलें। वो दोनों कार में आ बैठे। गुज़िश्ता हफ्ते मैं तीसरी मर्तबा तेज रफ्तारी के इल्जाम में पकड़ी गई, कैरन बोली। और इस कमबख्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने 1 माह के लिए मेरा लाइसेंस जब्त कर लिया। रात केबिन तक जाने के लिए मुझे टैक्सी करनी पड़ी। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस बहुत तेज है। ब्रॉन्डन ने ड्राइविंग व्हील संभालते हुए कहा। किस तरफ चलूं? पेडलर क्रैक की तरफ। जानते हो कहाँ है? अरे, वो हैप्पी कॉलोनी। ब्रॉन्डन को हैरत हुई। बिल्कुल वही। मेरा केबिन वहां से सिर्फ निस्फ मील के फासले पर है। जब मैं बोर होती हूँ तो वहां चली जाती हूँ। कभी कभी वो लोग भी मुझसे मिलने आते रहते हैं। मैं इन्हें पसंद करती हूँ। वो तो बड़ा खतरनाक मुकाम है। ब्रॉन्डन ने गली के आखिर में कार रोक दी और हाईवे के ट्रैफिक के कम होने का इंतजार करने लगा। उसके जहन और जज्बात में कशमकश जारी थी। जहन फोर्ट लॉडरडील जाने को कह रहा था, मगर ट्रैफिक जैसे ही कुछ कम हुआ, ब्रॉन्डन कार हाईवे पर ले आया। कैरन बड़े मुतमईन अंदाज में बैठी थी। तकरीबन 1 मील चलने के बाद उसने बाईं जानिब मुड़ने के लिए कहा। ये एक तंग सड़क थी जो साहिल समुंदर तक चली गई थी। सामने साइप्रस और आम के दरख्तों के झुंड थे। बस यहाँ कार रोक दो, बाकी रास्ता हम पैदल तय करेंगे। ब्रॉन्डन ने एक पेड़ के नीचे कार खड़ी कर दी। दोनों उतरे। दोपहर के सूरज में अभी तक गर्मी थी। कैरन दरख्तों के झुंड में एक पतली सी पगडंडी पर आगे बढ़ गई। ब्रॉन्डन उसके पीछे चला। कैरन की मतवाली चाल उसके जज्बात को उभार रही थी। दूर फासले से गिटार के बजने, ड्रम के पीटे जाने और लोगों के चीख चीख कर बोलने की आवाजें आ रही थी। हैप्पी कॉलोनी खुद अपने वजूद का ऐलान कर रही थी। रेतीले साहिल समुंदर का ये हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। पैराडाइज सिटी के शहरी पेडलर क्रेक से दूर ही रहते थे। दरख्तों और खुदरो झाड़ियों के इस झुंड में कैरन के पीछे चलते हुए ब्रॉन्डन ने दिमाग के तमाम मशवरों को हवा में उड़ा दिया। वो जानता था कि वो बेटी से बेवफाई का मुर्तकब होने जा रहा है, मगर अपने ज़मीर को तसल्ली दे रहा था कि अक्सर शौहर ऐसा ही करते हैं। वो बेटी से मोहब्बत करता है। कोई दूसरी औरत कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। ये लड़की तो सिर्फ वक्ती तफरीह के लिए है, जिसके बारे में बेटी को कभी मालूम नहीं होगा। वो एक खुली जगह पर पहुंचे। सामने एक केबिन था। वो रहा मेरा केबिन, कैरन ने इशारे से बताया। वो दोनों कैरन के बरामदे में दाखिल हुए। कैरन ने बैग से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। सामने एक बड़ा सा कमरा था। एयर कंडीशनर चल रहा था। तमाम खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे। ठंडी खुशगवार नीम तारीकी उन्हें खुशामदीद कह रही थी। कमरा सादा मगर आरामदेह अंदाज में सजाया गया था। बड़ा सा सोफा, 3 आराम कुर्सियां, टीवी सेट, कॉकटेल अलमारी, एक मेज और उसके साथ 4 कुर्सियां, एक गोशे में बड़ा सा दीवान। गोया एक अच्छा खासा आशियाना मोहब्बत। बहुत अच्छी जगह है, ब्रॉन्डन बोला। अच्छा, ये बताओ मुझे किन अलमारियों के तख्ते लगाने हैं? क्या बात करते हो ब्रॉन्डन? कैरन ने एक कहा लगाया। तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी कि ऐसी अलमारियों का कोई वजूद नहीं है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी। और उसने आगे बढ़कर अपनी बाहें ब्रॉन्डन के गले में हमाइल कर दीं। एक एहसास जुर्म के साथ ब्रॉन्डन की आंख खुली तो चारों तरफ तारीकी थी। पहले तो उसको यही ख्याल आया कि वो अपने घर में बेटी के साथ है, मगर फिर उसे सब कुछ याद आ गया। उसने हाथ से टटोलकर बेड के सिरहाने लगा स्विच दबाया। हल्की सी रोशनी हो गई। वो बिस्तर से उतरा। अपनी रेस्ट वॉच देखी। 8:20 हो रहे थे। जज्बात का तूफान उतरने के बाद वो हैरत से सोच रहा था कि उसे क्या हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई औरत उसे इस दर्जा दीवाना बना सकती थी।
کیرن کے لیے اس کے دل میں تمام جذبات ختم ہو گئے تھے۔ اسے تو اب یہ فکر تھی کہ وہ پارٹی میں تاخیر سے پہنچے گا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ کیرن نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ برانڈن نے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ اسے ایک آبرو باختہ لڑکی نظر آ رہی تھی۔ مجھے جلدی گھر جانا ہے، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جانا ہے تو جاؤ، بوکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیرن نے کہا۔ برانڈن دروازے کی طرف بڑھا۔ برانڈن، کیرن نے آواز دی، تم نے مجھے گڈ بائی بھی نہیں کہا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید ہم دونوں پاگل ہو گئے تھے۔ کیرن بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آئی۔ بعد میں کبھی افسوس مت کرو، وہ بولی۔ موقع ملے تو فائدہ اٹھاؤ، مگر پچھتاؤ مت۔ برانڈن کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو جلد سے جلد فورٹ لوڈرڈیل پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے جانا چاہیے۔ باہر اندھیرا ہے، کیا اپنی کار تلاش کر لو گے؟ کر ہی لوں گا۔ ٹھہرو، کیرن نے ایک دراز سے طاقتور ٹارچ نکال کر دی۔ اسے لے جاؤ، تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ ویسے محبت کرنے میں تمہارا جواب نہیں۔ برانڈن نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ٹارچ جھپٹ کر وہ کیبن سے نکلا اور اس پگڈنڈی کی طرف لپکا جو جھنڈ اور جھاڑیوں کے درمیان واقع تھی۔ وہ ٹارچ کی روشنی سے راستہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنی کار سے آدھے فاصلے پر اچانک اس کی ناک میں ایک خاص قسم کی بو آئی۔ وہ رک گیا۔ شاید کسی جانور کی لاش سڑ رہی ہے، اس نے سوچا۔ بو تیز ہوتی گئی، اتنی کہ اس کی طبیعت مالش کرنے لگی۔ وہ نسبتاً آہستہ چلنے لگا۔ تب اچانک اسے ٹارچ کی روشنی میں پگڈنڈی پر ایک جسم نظر آیا۔ یہ ایک لڑکی کی عریاں لاش تھی۔ برانڈن کے قدم جم گئے۔ سردی کی لہر سی پورے جسم میں اتر گئی۔ منظر بہت خوفناک تھا۔ لڑکی کا پیٹ پیٹروں سے پسلیوں تک چیر دیا گیا تھا۔ اس کی آنتیں پیٹ کے اندر سے نکل کر ایک طرف ڈھیر ہو گئی تھیں۔ خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ برانڈن نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ واپس گھوما، مگر اس ہیبتناک نظارے نے اسے ہلا دیا تھا۔ دفعتاً اسے الٹی آئی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اپنی طبیعت کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر کیبن کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیرن قدموں کی آہٹ سن کر گھومی۔ برانڈن کی پھٹی پھٹی آنکھیں اور خوف سے سفید چہرہ دیکھ کر چونکی۔ کیا بات ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہاں باہر ایک لڑکی پڑی ہے، مردہ، کسی دیوانے نے اسے قتل کر دیا ہے۔ برانڈن ایک کرسی پر لڑک گیا۔ اس کی خستہ حالت دیکھتے ہوئے کیرن نے کاکٹیل الماری کھولی، ایک گلاس میں اسکاچ وسکی انڈیلی اور گلاس برانڈن کی طرف بڑھا دیا۔ برانڈن نے پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، کیرن نے کہا۔ تو باہر ایک مردہ لڑکی پڑی ہے، مگر اس کا تعلق تم سے ہے نہ مجھ سے، پھر کون پرواہ کرے؟ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ میں اپنی کار تک نہیں جا سکتا، راستے میں اس کی لاش پڑی ہے۔ تب پھر ساحل کی طرف سے چلے جاؤ، مگر یہ راستہ کچھ لمبا ہے، میں تمہیں اس طرف سے لے چلوں گی۔ برانڈن نے گھڑی دیکھی، 9:15 تھے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، میں اب وقت پر فورٹ لوڈرڈیل نہیں پہنچ سکتا۔ تب پھر اپنی بیوی کو فون کرو، اسے بتاؤ کہ تمہاری کار خراب ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جاؤ۔ برانڈن نے میری کے گھر فون کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک مردانہ آواز ابھری۔ ہیلو، کون ہے؟ جیک، میں برانڈن بات کر رہا ہوں۔ وسکی پی کر وہ سنبھل گیا تھا۔ اوہ، تم ہو؟ جیک کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ کیا بات ہے، اب تک آئے کیوں نہیں؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھو جیک، میری کار خراب ہو گئی ہے، ایک گیراج سے فون کر رہا ہوں، مکینک اسے ٹھیک کر رہا ہے۔ خرابی کیا ہے؟ معلوم نہیں، انجن اسٹارٹ نہیں ہوتا۔ مجھے پارٹی میں نہ آنے کا افسوس ہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہماری شادی کی سالگرہ ہے؟ اگر یہاں سب لوگ نشے میں نہ ہوتے تو میں کسی کو تمہیں لینے بھیج دیتا۔ تم ہو کس جگہ؟ ہائی وے پر کسی جگہ ہوں۔ اچھا دیکھو، جیسے ہی کار ٹھیک ہوئی میں روانہ ہو جاؤں گا۔ ممکن ہے بہت زیادہ دیر نہ لگے، مگر تم بیٹی کو بتا دینا۔ ہاں ضرور ضرور، آتش بازی کا مظاہرہ بس اب شروع ہونے ہی والا ہے، جلدی آنے کی کوشش کرو۔ جیک نے بات ختم کی تو برانڈن نے بھی ریسیور رکھتے ہوئے کیرن کی طرف دیکھا۔ ہمیں پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، اس نے کہا۔ ذرا عقل استعمال کرو، کیرن نے جواب دیا۔ پولیس جاننا چاہے گی کہ اس وقت تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ پارٹی میں ہونا چاہیے تھا، پھر یہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا کوئی یقین کرے گا کہ تم یہاں الماریوں میں تختے لگانے آئے تھے؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میرا باپ کیا کرے گا جب اسے معلوم ہوگا کہ تم نے کیبن میں کچھ وقت میرے ساتھ گزارا ہے؟ وہ اتنا احمق ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی تک کنواری ہوں، مگر وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ یہ اندازہ نہ کر سکے کہ یہاں کیبن میں کیا ہوا ہوگا۔ تمہیں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، مجھ سے یہ کیبن چھن جائے گا۔ نہیں، ہم پولیس کو اطلاع نہیں دے سکتے۔ آؤ اب چلو۔
برانڈن نے سوچا کیرن ٹھیک کہہ رہی ہے، پولیس کو اطلاع کرنا خطرناک تھا، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ اس قتل کا ان دونوں میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کسی اور کو لاش نظر آ جائے گی تو وہ رپورٹ کر دے گا۔ اگر اسٹرن وڈ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ نہ صرف ملازمت سے نکال دے گا بلکہ اسے بلیک لسٹ بھی کر دے گا تاکہ وہ کہیں اور بھی ملازمت نہ کر سکے۔ پھر بیٹی کا معاملہ، وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی؟ یا خدا، میں نے خود کو کس مصیبت میں پھنسا لیا ہے۔ وہ کیرن کے پیچھے کیبن سے نکلا، وہ اسے ساحل کی طرف لے چلی۔ درختوں کے جھنڈ سے دوسری طرف چکر کاٹتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی ان کے سامنے آ گیا۔ چاندنی میں وہ صاف نظر آ رہا تھا، طویل قامت، دبلا پتلا، داڑھی والا، جس نے پھٹی ہوئی جینس پہن رکھی تھی۔ کندھے سے ایک تھیلا لٹکا تھا، اس کے لمبے بال کندھوں تک آ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر رک گیا۔ برانڈن کو محسوس ہوا کہ وہ انہیں گھور کر دیکھ رہا ہے۔ اس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ ہیلو، کیرن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ برانڈن نے بھی زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا کی۔ ہیلو، آدمی نے جواب دیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ پیڈلر کریک کہاں ہے؟ سیدھے چلے جاؤ، کیرن نے کہا، نصف میل آگے جا کر وہیں پہنچ جاؤ گے۔ وہ اور برانڈن آدمی کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ وہ ہمیں آئندہ کبھی دیکھے گا تو پہچان لے گا، برانڈن بولا۔ ارے وہ ہپی، وہ آئینے میں خود اپنی صورت نہیں پہچان سکتا، کیرن نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ برانڈن نے پلٹ کر دیکھا، وہ آدمی ابھی تک اسی جگہ کھڑا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور پھر گھوم کر آگے چل دیا۔ ان درختوں کے دوسری طرف تمہاری کار ہے، کیرن نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ وہ برانڈن کے قریب آ گئی۔ محبت کا مزہ آیا یا نہیں؟ ایسا اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، برانڈن نے کہا اور کیرن سے الگ ہٹ گیا۔ سب ایسا ہی کہتے ہیں، کیرن ہنسنے لگی، مگر جب بھی موقع ملتا ہے باز نہیں آتے۔